کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پر اسرار دیوار موجود تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ دیوار ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا راز ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کیا پتہ ہمیں اس راز کے پیچھے ہماری پریشانی کا حل مل جائے، اور ان کی پریشانی پانی کی تھی۔ یہ ساری باتیں علی نے بھی سنی۔ علی اس گاؤں کا بہادر اور ہوشیار لڑکا تھا جس کو ہر راز معلوم کرنے کا بہت شوق تھا۔ علی کو ہمیشہ گاؤں کی پریشانی ستاتی رہتی تھی جو کہ پانی تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں کسی طرح بھی اپنے گاؤں کی مدد کر سکوں اور ہمیشہ گاؤں کے بارے میں اچھا سوچتا رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے بستر پر لیٹے سوچ رہا ہوتا ہے کیوں نہ وہ اپنی دوست زینب کے ساتھ جا کے اس راز کو جاننے کی کوشش کرے، اور وہ اپنے بستر پر کھڑے ہو کے زینب کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ راستے میں زینب کو منانے کی ترکیب سوچ رہا ہوتا ہے اور زینب کے گھر پہنچ کر زینب کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ زینب دروازہ کھولو، زینب دروازہ کھولو۔ زینب اپنے گھر سے باہر آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے اتنی آوازیں کیوں دے رہے ہو؟ پھر وہ زینب کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس گاؤں کی دیوار کا راز معلوم کرنا چاہیے کیونکہ ہر کوئی اس دیوار کو لے کر بہت پریشان ہے، لیکن زینب اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر وہ علی کے منانے پر راضی تو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ علی کی لگن اور بہادری دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر دونوں رات کے وقت چپکے سے اپنے گاؤں سے نکل کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں پورے راستے پریشان ہوتے ہیں اور آخرکار دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ان کو ایک چھوٹا دروازہ نظر آتا ہے۔ وہ دونوں دروازے کے اس پار چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر بالکل حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جادوئی مخلوقات رہتی تھیں۔ جادوئی مخلوقات ان سے پوچھتی ہیں کہ تم دونوں یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ علی اور زینب ان جادوئی مخلوقات سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے گاؤں کی پریشانی کو لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ فوراً اپنے سردار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں انسان آئے ہیں، لیکن سردار اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا اور اپنے ساتھی کو بولتا ہے جا کے اس کے ساتھ دیکھ کے آؤ کہ انسان آئے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں ان انسانوں کو دیکھنے جاتے ہیں، علی اور زینب اندر آ جاتے ہیں۔ سردار ان کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے۔ علی اپنی فریاد اس سردار کو بتاتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہے، تو آگے سے سردار کہتا ہے یہ دیوار گاؤں کی حفاظت کرتی ہے اور جو بھی اندر آتا ہے اسے یہاں کی طاقت اور حکمت ملتی ہے، اس لیے یہاں پر ہر کسی کی فریاد پوری کی جاتی ہے کہ میں تمہیں ایک جادوئی مگ دیتا ہوں۔ جب بھی تم اس مگ کا پانی کہیں ڈالو گے تو وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ علی اور زینب سردار کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سردار ان کو مگ دے دیتا ہے، اور مگ لیتے ہی وہ دونوں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور راستے میں وہ دونوں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ہم یہ بات گاؤں والوں کو بتائیں گے تو گاؤں والے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ وہ دونوں اپنے گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جیسے وہ گاؤں کی طرف پہنچتے ہیں تو گاؤں والے بھی کنویں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے اس مگ کا پانی اپنے گاؤں کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گاؤں میں کبھی پانی کی پریشانی نہیں ہوتی۔